بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالیٰ وامرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر وان المشاورۃ قبل العزم والتبین لقولہ تعالیٰ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ فاذا عزم الرسول لم یکن لبشر التقدم علی اللہ ورسولہ وشاور النبی اصحابہ یوم احد فی المقام والخروج فرعوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولیکن حکم بما امرہ اللہ۔ وکانت الائمۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستشیرون الامناء من اہل العلم فی الامور المباحۃ لیاخذوا باسہلها فاذا وضح الکتاب او السنۃ لم یتعدوه الی غیر اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورأى ابو بکر قتال من منع الزکاة فقال عمر کیف تقاتل وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءهم۔ لے آئیں یہ میری جو جوتی ہے نا اس کے اوپر رکھ دیں، اس کو کوئی نہیں، میں اس کے اوپر پاؤں رکھوں گا صرف۔ اچھا یہ دیکھو زیادہ گرم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے میرا خیال جرابیں پہنی ہوئی ہیں، کوئی نہیں۔ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها۔ وقال ابو بکر واللہ لاقاتلن من فرق بین ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تابعه بعد عمر۔ جی فلم يلتفت ابو بکر الى مشورۃ اذ كان عنده حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدین فرقوا بین الصلاۃ والزکاۃ وارادوا تبدیل الدین واحکامہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ۔ وکان القراء اصحاب مشورۃ عمر کہولا کانوا او شبانا وکان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل۔ ادھر سے آ جائیں۔ کوئی تولیہ کوئی کپڑا اگر ہوئے نا تو وہ لے بوتے اے ذرا زیادہ گرم ہے اینوں وہ لپیٹنا تولیے وچ کپڑے وچ۔ امام بخاری نے اعتصام بالکتاب والسنہ کے آخر میں وامرہم شورا بینہم کا جو عنوان ہے نا، اس کے تحت اتنا مواد جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے کہ عام طور پر ترجمۃ الباب میں وہ اتنا مواد اس طرح اکٹھے لاتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد ترجمۃ الباب سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی پہلو ہیں نا تمام کے تمام سمیٹ لیے جائیں، اور اس لیے اس میں وہ اختصار سے کام تو لیتے ہیں، جن چیزوں کو ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر اختصار سے ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب میں سند اگر بیان کریں گے بھی تو ادھوری سند بیان ہوتی ہے جس کو آپ معلق کہتے ہیں، تو اس لیے لیکن ویسے یہ اتنی اہم ہے یہ بات کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایک اہل علم کو ایک چیلنج جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ عالم اسلام کے لیے ایک ایسا دستور بنایا جائے جو اسلام کے مطابق ہو۔ اور یہ جو ذہن ہے یہ اصل میں زیادہ مصر کے علماء کا ہے، جو گلف کے علماء ہیں ان کا یہ ذہن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دستور ہمارا جو ہے وہ کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے، تو اس کی زیادہ صراحتیں تو سعودی عرب کے دستور میں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلف کے دیگر جو حکام ہیں جیسے کہ شارجہ کے حاکم
ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی جو ہیں، انہوں نے جب انہیں ایک مجلس بنا کر، جو مجلس اعلیٰ ہے نا امارات کی 7 یہ ریاستیں ہیں، تو ان کی ایک مجلس ہے، کونسل ہے، اس کے اندر تمام حکام شامل ہیں. تو جب ان کو شامل کیا گیا تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو میٹنگ تھی نا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور قرآن مجید ہے. اور یہ بات جو ہے یہ اصل میں ہمارے علماء کے منہ سے نکلتی رہتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں دستور نہیں ہے. اصل میں یہ ساری جو گڑبڑ پیدا کی ہے یہ مصری علماء نے پیدا کی ہے، جو اصل میں فقہ کے دادا بن کر جو ہے وہ ان کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو جامع ازہر ہے قاہرہ کے اندر، اصل تو اس کے بانی جو ہیں وہ فاطمی ہیں، اور فاطمی جو ہیں وہ فقہ کو نہیں مانتے نہیں. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ وہ گروپ ہے جو شریعت کو مانتے ہیں، نام شریعت کا لیا جاتا ہے، کچھ شریعت کو مانتے ہیں، کچھ شریعت کو نہیں مانتے. تو فاطمی جو ہیں یہ اسماعیلی ہیں نا، تو اسماعیلی اگرچہ ہمارے ہاں 2 گروپ مشہور ہیں، ایک تو آغا خان ہے وہ بھی اسماعیلی ہیں، یہ ان کا بڑا تھا نزار زے کے ساتھ، اور دوسرا جو گروپ ہے وہ بوری ہیں. بوری کوئٹہ والے نہیں، بمبئی، ان کا اصل مرکز تو بمبئی میں ہے، بلکہ انہوں نے یونیورسٹی اپنی بنائی ہوئی ہے، چونکہ ان کا جو اس سے پہلے جو امام تھا وہ اس کا نام تھا سیف الدین، تو سیف الدین کے نام پر انہوں نے جو ہے وہ یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے. اور ان کا کام اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ترقی کے کام ہیں یہ ان کا بہت اہتمام کرتے ہیں. یونیورسٹیاں، اب آپ دیکھیے کہ آغا خان کا جو اسپتال ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ درجے کا اسپتال ہے، اور ان کی یونیورسٹی جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے بالکل ایسے کام کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے یہودیوں سے سیکھے ہیں. یہودیوں نے اسرائیل کو قائم کرنے سے پہلے 1924 کے اندر ابریہ یونیورسٹی بنائی، اور صحیح بات یہ ہے کہ جب میں نے 1967 کے اندر ارادہ کیا کہ یونیورسٹی میں بناؤں گا، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ تحقیق کے لیے ایسی یونیورسٹی جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہو کوئی اور یونیورسٹی موجود ہی نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیاں تو یہ گند ہے نا سارا، یہ تو اس کے اندر اتنا گند ہے کہ اگر یہ گند اخباروں میں آنے لگے تو یہ تمام یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، اتنا گند ہے یہاں. تو لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں جو کہ شریعت نہیں ہے اس لیے انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی، اور ان کا تصور کیا ہے؟ شریعت کی مخالفت. آپ کو پتہ ہے آغا خان تو نہ حج کو مانتا ہے، نہ نماز کو مانتا ہے، نہ مسجد کو مانتا ہے. اب بوری کوئی نسبتاً بعض اپنے دیندار نہیں ہے، بعض رسمی چیزوں کا نام دیتے ہیں، لیکن ان کا امام بھی جو ہے اس کے اندر رب کا حلول ہے، چونکہ یہ رب کے حلول کے قائل ہے نا. ان کا امام جو ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے، اس لیے وہ بدکاری بھی کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ بدکاری نہیں کر رہا، اس کا تو اصل میں اس عورت کا تو رب سے ملاپ ہوا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ گند ان کے یہاں موجود ہے، لیکن انہوں نے ایسے کام کیے ہوئے ہیں کہ جو جدید ترین کام کرنے کے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اتنا منظم کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاں کوئی غریب نہیں رہ سکتا. اس لیے آپ دیکھیے کہ اس وقت کراچی کے اندر ان لوگوں کا بہت زور ہے، اور خاص طور پر یہ جو کرنسی کا جو تبادلہ ہوتا ہے نا، یہ تقریباً یہ اکثر لوگ بوری ہیں. تو اور اچھا بوریوں کا جو معاملہ ہے یہ معاملے میں بہت کھرے اور صاف ہے. اس کے اندر یہ فراڈ نہیں کرتے، اگر فراڈ کریں تو ان کا سارا کام ہی جاتا رہے. تو اسی بنا پر مجھے پتہ ہے کہ جمعیت احیاء التراث وغیرہ یہ جو ادارے ہیں نا، ان کی جتنی بھی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ بوریوں سے ہوتی ہے، یہ ایکسچینج کی جو ڈیلنگ ہے. چلیے
وہ تو الگ بات رہی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گروپ جو ہے یہ شریعت کو نہیں مانتے. ایک اسماعیلی، پھر اس کے ساتھ بوری. میرے خیال میں یہ جو بوری ہیں یہ نزار سے ہیں، اور وہ جو ہے نا اسماعیلی وہ اس سے ہیں اللہ مستاری. یہ اصل میں دو بھائی ہیں، مستاری اور نزار. تو نزار سے جو آگے چلنے والے ہیں نا وہ تو بوری ہیں، اور جو مستاری ہیں وہ آغا خانی ہیں. تو شیعہ کے 3 گروپ میں، اور ان میں سے صرف ایک گروپ جو ہے وہ قائل ہے فقہ کا، اور باقی جو ہیں وہ ان کے جتنے بھی گروپ ہیں وہ فقہ کو نہیں مانتے، لیکن فقہ کا نام لیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو پہلے نام لے دیتا ہوں. جو ان میں شریعت اور فقہ کا قائل ہے وہ ہے زیدی. زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے زید. تو یہ زید بن علی، زین العابدین کا اصل نام تو علی تھا نا، تو زید بن علی کے نام پر جو ہے یہ فرقہ ہے. اور ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے یہ یمن میں ہے. تو یہ اپنے آپ کو زیدی کہلاتے ہیں، لیکن چونکہ بنیادی طور پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی برتری کے قائل ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ سب سے افضل ہیں، لیکن جو ابو بکر، عمر اور عثمان ان کی خلافت کا انکار نہیں کرتے. کہتے ہیں مفضول کی خلافت بھی ہو جاتی ہے اگر وہ اس نے نظام وغیرہ قائم کیا ہو. تو اس اعتبار سے یہ زیدی جو ہے انہوں نے سیاسی طور پر جو ہے وہ یہ پورے جو ہے وہ اثنا عشری ایک ان کا دوسرا گروپ ہے جو 12 اماموں کو مانتے ہیں. جی ہاں. تو یہ پاکستان میں تو خیر ہیں، لیکن اصل ان کا جو مرکز ہے وہ ایران ہے. تو بلکہ فارس کا علاقہ جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس سے یہ گروپ جو ہے ان کا سارا زور یہاں ہے. یہ ویسے کہنے کو تو فقہ کو مانتے ہیں، لیکن فقہ کے لیے ان کی شرط یہ ہے کہ وہ امام اس میں شامل ہونا چاہیے. اگر امام کے بغیر کوئی فقہ آتی ہے تو یہ نہیں مانتے اس فقہ کو. تو اس لیے تقلید کا جو اصل مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اثنا عشری میں آیا ہے تقلید کا مسئلہ. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ چونکہ ان کے امام تو معصوم تھے، پھر اثنا عشریوں کے اندر جو 12واں امام ہے وہ غائب ہے. تو انہوں نے 12ویں امام، شریعت 12ویں امام کے پاس ہے، تو اس لیے ان کا امام بھی غائب، ان کی شریعت بھی غائب. تو وہ 12ویں امام کو کہتے ہیں کہ اس نے ظاہر ہونا ہے امام مہدی جو ہے وہ اس نے ظاہر ہونا ہے، تو امام مہدی کے طور پر وہ ظاہر ہوگا. اور امام مہدی کے سلسلے میں جو ان کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ان کا ایک آدمی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ مجتہد الاثر، یعنی ہر دور کا ایک مجتہد ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے سب سے بڑا فقیہ آپ سمجھیے جس کو یہ مجتہد الاثر کہتے ہیں. تو مجتہد الاثر جو ہے وہ 12ویں امام غائب سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے شریعت لے کر جو ہے وہ دیتا ہے. اب آپ بتائیے کہ رابطہ تو ہے کوئی نہیں، اگر اسے کہیں بھی کہ ہاں ہمیں بھی ملا دو امام مہدی سے، کسی کو ملا تو ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ دعوے ہیں سارے. یہ ولایت فقیہ کا اور آیت اللہ کا یہ سارا منصب جو ہے یہ ایرانی اصطلاحات اسی معنی میں ہیں. اور اسی لیے ایران کے دستور کے اندر جو اس کی اصل جو نگران ہے خامنہ جو ہے وہ ہے اصل میں ان کی جو مجلس ہے نا، جو نگران مجلس ہے، جس کے دستور اور قانون بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اور جو جتنے بھی اعلیٰ مناصب ہیں، صدر، وزیر اعظم وغیرہ وزراء، سب ان کے ہاتھ میں ہیں. اگر یہ کسی کی مخالفت کر دیں وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو بولتے ہیں ان کی بڑی مجلس ہے. تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ مختصر سا تعارف یہ ہے کہ یہ اصل میں تھیاکریسی ہے. یعنی شیعہ نے تھیاکریسی کو اختیار کیا ہوا ہے، اس لیے کہ تھیاکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو تعبیر جو ہے وہ کر دے کوئی امام ان کا یا عالم، وہ تعبیر جو ہے وہ حتمی حرام حلال ہوتی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تھیاکریسی قرار دیا ہے.
مذہبی اختیارات لوہی اختیارات. ہاں نہیں، وہ الوہی اختیارات لمبی بات ہو جائے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ پھر ان کا ایک مسئلہ ہے الوہیت کا، تو خلافت الہیہ کا تصور وہاں سے ان کا آیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے اہل سنت بہت بڑے مغالطے میں ہیں کہ وہ خلافت الہیہ کے قائل ہیں، حتیٰ کہ نہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور نہ اللہ جو ہے وہ ہمارے اس نظام کا ایک حصہ ہے. اللہ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں. تو اس لیے اللہ ہمارا الہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. یہ دو جو ہے وہ مقابل کی چیزیں ہیں. ایک شریعت دینے والا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ جس نے شریعت جو ہے وہ لینی ہے اور اس کی اس نے پھر اس کی اس نے اطاعت کرنی ہے. میں نے آپ کو یہ اس لیے چیزیں بتائی ہیں کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے نا، بنیادی طور پر کہ چونکہ جامعہ ازہر کے بانی وہ فاطمی لوگ تھے جو شریعت چھوڑ کر فقہ کے بھی قائل نہیں تھے. تو اس اعتبار سے جب جامعہ ازہر پر جو ہے یہ اہل سنت کو کنٹرول حاصل ہوا، تو انہوں نے پھر ایسا کام کیا کہ فقہ کو جو ہے انہوں نے بڑی بنیادی حیثیت دے دی. تو ان کے ہاں آج جو جامعہ ازہر تو خیر ایک یونیورسٹی ہے، ان کا ایک شعبہ ہے بڑا جس کے تحت تمام دینی امور ہوتے ہیں. اس کے اندر اس کو بولتے ہیں کہ اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو وزیر اعظم کے درجے کا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں شیخ الازہر. شیخ الازہر. تو کہنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ یہ مصریوں کو جو ہے وہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک دورہ پڑا ہوا ہے فقہ کا. اور اسی لیے جب سے یہ سعودی عرب قائم ہوا ہے، ان کا ایک ہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کسی طرح سعودی عرب کو جو ہے کتاب و سنت سے ہٹا کر کسی فقہ پر لے آئے. جب آپ یہ تجزیہ کرتے ہیں نا شریعت اور فقہ کا، اس وقت آپ ہندوستانی علماء جو مقلدین اور فقہ کے پیروکار ہیں ان سے زیادہ بات کرتے ہیں ان کے اوپر، مصریوں کے اوپر. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سوال نہ بھی کریں، سارا درس اسی کا شکار ہو جائے گا. مجھے کم از کم اس کا بیان تو کر لینے دیں. کل بھی میں نے پڑھا تھا اور بیان نہیں ہوا تھا، آج مجھے بیان کر لینے دیں. اس لیے ہم نے سوالات بعد میں رکھے ہوئے ہیں. آپ اس کو نوٹ کر لیں اور مجھ سے آپ سوال کریں بعد میں. اچھا دیکھیے، میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو مشاورت ہے جس کی آج ہمارے ہاں ایک ادارہ جاتی شکل ہے پارلیمنٹ، اس کے عام طور پر جو ہے وہ دو ایوان ہوتے ہیں. اس کا ایک ایوان ہوتا ہے زیریں، اس کو بولتے ہیں قومی اسمبلی، اور اس کو مجلس الامہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اور ایک اس کا ایوان ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مجلس الشیوخ، وہ سینٹ جو ہے. دو عنوان ہوتے ہیں. تو سینٹ تو اس کے مختلف حصوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو قومی اسمبلی ہوتی ہے وہ یعنی ایک نمائندہ لوگ ہوتے ہیں جو منتخب ہو کر آتے ہیں. میں نے آپ کو یہ جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ شورا کے قائل ہیں، اور ہمارے ہاں جو قانون سازی ہوتی ہے اس قانون سازی کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شورا کا حق ہے. اور اصل یہ مغالطہ جو ہے یہ اس طرح ہوا ہے کہ جب ترکی کے اندر خلافت ختم ہو گئی، کیونکہ خلافت کی تو بنیاد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی خلافت ہوتی اس وقت ہے جب کہ وہی جو ہے ان کا دستور ہو. اگر وہی دستور نہ ہو تو خلافت ہوتی نہیں. تو اس اعتبار سے خلافت جب ختم ہوئی تو مصطفیٰ کمال نے جو کام کیا وہ یہ کام کیا کہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دے دی کہ اب پارلیمنٹ جو ہے وہ جو قانون بنائے گی لوگ اس کے تابع ہوں گے. اور شریعت سے تعلق ختم کرنے کے لیے بڑا کام یہ کیا کہ عربی زبان کا رسم الخط ہی اڑا دیا، حتیٰ کہ اذان اور یہ نمازیں وغیرہ جو ہے ان کے لیے بھی یہ بات ختم کر دی کہ یہ عربی زبان میں ہوں گی یا ان کلموں سے ہوں گی. تو اس سے جو ہے وہ اقبال متاثر ہوئے، اور اقبال چونکہ مفکر پاکستان ہے اس لیے اقبال نے جو اس کی جو ہے وہ صورتحال پیدا کی ہے، پارلیمنٹ کا کیا مقام ہے، وہی ہے جو مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ کام جو کیا تھا. تو اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اقبال جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے اس سے ایسا کام دیا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے جو اس کے اپنے بھی خلاف ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی الفاظ کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی جب تم کوئی اپنی ملت جو ہے اس کی تشکیل چاہتے ہو یا اس کی مضبوطی چاہتے ہو تو اس میں مغرب کو بنیاد نہ بنا، یعنی تو ان کا نظام دیکھ کر اپنا نظام نہ بنا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو موٹی موٹی جزیات ہیں نا، جب آپ اس کو جمع کریں گے ایک نظام کے طور پر تو پھر صورتحال اور ہوگی۔ تو اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ اقبال نے یہاں جو ہے وہ جمہوریت کی جو ہے وہ نفی کر دی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اقبال کا کلام چونکہ شاعر کا کلام ہے، اس لیے والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جمہوریت کی حمایت بھی ہے، جمہوریت کی مخالفت بھی ہے، اشتراکیت کی حمایت بھی ہے اور اشتراکیت کی مخالفت بھی ہے۔ اس لیے جہاں تک اس کی شاعری تھی نا، لوگ تو اب اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ لیکن مولانا ابوالحسن ندوی نے جو اقبال کے لیکچر ہیں، 7 لیکچر جو خطبات مدراس کے نام سے معروف ہیں، تو ان کے اوپر کام کرتے ہوئے کہا کاش کہ اقبال یہ لیکچر نہ دیتے۔ اقبال کی عزت رہ جاتی کہ یہ کوئی شریعت سے واقف ہے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل آدمی اس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بات بھی درست ہے، اسے عربی زبان بھی نہیں آتی۔ وہ اسی کا متراشی رہا کہ کوئی مجھے عالم فقیہ مل جائے تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر کے جو ہے میں کام کر لوں، حالانکہ جو ہے انسان عربی زبان سے واقف نہ ہو وہ اجتہاد کا کیا حل ہوگا۔ تو اس لیے صورتحال جو ہے وہ یہاں سے بگڑی ہے اقبال سے۔ اور ہمارے ملک کا تصور یہی ہے کہ جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرتی اس وقت تک جو ہے کوئی کسی چیز کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی عبادات تو ویسے اڑا دی ہیں۔ اس لیے ہمارے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، بلکہ ایک ایسا جج ہے جو کہنے کو تو اب خاندان عزیز سے ہے، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز روزہ وغیرہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام ہے خلیل الرحمان رمدے، اور اتفاق سے یہ جو ادھر کی کوٹھی ہے نا، یہ اس کے بھائی کی ہے۔ تو یہ خلیل الرحمان رمدے جو ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ نماز روزہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی، چونکہ اس پر سزا کوئی نہیں ہے، تو قانون اصل میں ہمارے ہاں وہ سمجھا جاتا ہے جس کی سزا ہو، اور جس کی سزا نہ ہو اس کو ویسے قانون کی خلاف ورزی تو کہتے ہیں، لیکن وہ جو حنفی اصول فقہ کا بگاڑ ہے نا، فاسد اور باطل، اس کی تقسیم میں جو ہے وہ پھر پڑ جاتے ہیں کہ وہ جو اس کے اندر اگر شروط پوری نہ پائی جائیں، جیسے کہ عورت کی رضا نہ ہو نکاح کے اندر۔ اگر خلیل الرحمان رمدے نے جو فیصلہ کیا تھا نا، وہ ایک فیصلہ بڑا خطرناک اس نے کیا ہوا ہے، اور یہ فل بینچ نے کیا تھا فیصلہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ یہ تھا کہ عورت کو جو ہے وہ کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی طرح جس طرح بازار سے جا کے جو ہے سودا لاتی ہے، اس طرح اگر وہ مارکیٹ میں جا کر جو ہے وہ خامن ڈھونڈ لاتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس نے اس کے خلاف اتنا زبردست فیصلہ لکھا کہ اس کے شروع کے تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ جو 9/10 ہے نا، وہ تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے یہ شریعت کی حمایت کر رہا ہے، اور آخر میں جا کر اس نے اس کو تمام کو ختم کر دیا، صرف اس نقطے پر کہ یہ جو ولی نہ ہو تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے، یعنی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح باطل نہیں ہوتا، یعنی مطلب نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح شمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ عورتیں جو مفرور ہیں جو شادیاں کرتی ہیں ان کی شادیاں ٹھیک ہیں۔ اور یہ پہلا اس کا اعزاز جو ہے اس سر سید کے بیٹے کو، ویسے تھا تو وہ بڑا ہی شیطان آدمی جس نے سر سید کو بھی نکال دیا تھا اپنے باپ کو، سر سید گھر میں نہیں مرا، تو اس کا نام تھا محمود خان۔ سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ مفرور عورتوں کے بارے میں کہ ان کو ولی کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے کیا تھا۔ لیکن ان کا یہ جو اصول ہے نا، وہ سب سے بڑا تو حنفی فقہ میں اس کا اصول یہ ہے عورت کی رضا، کہ عورت کی رضا جو ہے اگر نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، وہ فاسد ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا بنیادی ایک اصول ہے، اور وہ بنیادی اصول کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ جو میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، ان کا مدار جو ہے وہ اس حدیث پر ہے
میں ذرا پہلے ان چیزوں کا ترجمہ کر کے پھر میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں. تو اب آپ دیکھیے نا کہ 2 آیتیں امام بخاری نے پیش کی ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مصر کے علماء نے ایک 18 رکنی کمیٹی بنائی تھی جو ایک عالم اسلام کا دستور جس نے بنایا ہوا ہے, اور وہ دستور جو ہے انہوں نے ایک کتاب کے اندر اس کو شائع بھی کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے مصنفۃ النظم الاسلامیہ. ہماری لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے. اس کا مصنف ہے مصطفیٰ کمال وصفی. اس نے جب بحث کی ہے نا شورا کی, تو سب سے پہلے اسے امام بخاری کی یہ پوری کی پوری جو ہے نا بات, اس کو اس نے بنیاد بنایا ہے. اب وہ تو خیر اس نے جو ہیلے کی ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن آپ کو اب امام بخاری کی بات جو ہے وہ ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو مشاورت ہے نا وہ ایک وضاحت سے پہلے ہوتی ہے. یہاں لفظ امام بخاری نے بولے ہیں کہ ان المشاورت قبل العزم والتبین. یہ میں عزم کو ذرا بعد میں بیان کرتا ہوں. تبین کا معنی ہوتا ہے کہ چیز واضح نہ ہو, تو مشاورت کا اصل جو کام ہے وہ وضاحت کے لیے ہوتا ہے. ان مشاورت کا اصل جو ہے وہ یہ کام ہے کہ ایک مسئلے کے اوپر مختلف جب آراء آئیں گی, کوئی ادھر کی رائے آئے گی تو اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ کھل جائیں گے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ مشاورت جو ہے وہ واضح ہونے سے پہلے ہوتی ہے. جب بات واضح ہو گئی اب مشاورت کی ضرورت نہیں. اچھا, مشاورت کا مقصد بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بھئی مشاورت کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو, مشاورت کا ترجمہ جو ہے میں آپ کو بتانے کے لیے یہ ہے کہ جو اصل میں لفظ شورا ہے نا, یہ لغوی طور پر جو شہد کا چھتا, اس میں جو یہ شہد کی مکھیاں شہد تیار کرتی ہیں نا, اس کا لغوی استعمال وہاں ہے. شہد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکھیاں جو ہیں وہ لاکھوں میل کی مسافت طے کر کے رس چوس کے لاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک بڑے نظم کے ساتھ جو ہے وہ چھتے میں شہد تیار ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں شورا. تو مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے شورا کا کہ ادھر ادھر کی تمام باتیں, کوئی بھی رائے ہو اس کو دینے دو, کم از کم ایک پہلو سامنے آ جائے گا نا, کوئی کمزور پہلو, کوئی اعلیٰ پہلو. تو شورا کا اصل مقصد ہوتا ہے شہد تیار کرنا. کیا مطلب کہ تمام قسم کی جو چیزیں مل کر پھر ایک ایسی چیز تیار ہو جائے جس کے اندر تمام کچھ جو ہے وہ جمع ہو. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے. اچھا, اس کے لیے اب 2 لفظ ہیں. امام بخاری نے اس کو ان المشاورۃ قبل العزم والتبین لفظ سے یہاں عزم بھی لائے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جب کسی چیز کے اوپر مشاورت ہو جائے اور وہ چیز واضح ہو جائے, تو اس کے بعد پھر ایک پہلا اصول تو ہے کہ مشورہ ہونا چاہیے, اور دوسرا اصول یہ ہے کہ مشورے کے بعد پھر جو فیصلہ ہو جائے اس کو کوئی تبدیل نہیں کرنا, اس کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. یعنی ہماری شریعت نے ہمیں یہی بتایا ہے. تو اس لیے امام بخاری جو ہے وہ قرآن مجید کی وہ آیت لے آئے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ جو ہیں وہ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں. اس کی تشریح وہ خود امام بخاری جو ہے وہ بعد میں بعض واقعات سے کریں گے. اچھا, اب انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ, جب رسول جو ہے وہ کسی چیز کا زوردار ارادہ کر لے, وہ مشاورت کے بعد ہوتا ہے. تو لم یکن لبشر التقدم علی اللہ ورسولہ, پھر اس کے بعد جو ہے کوئی انسان جو ہے وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا. نبی کا فیصلہ بھی, بلکہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ خود نبی کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو خود بدلے. اور اس کی انہوں نے آگے مثال بھی لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا. مشورہ اس بات پر ہوا تھا کہ فی المقام والخروج, کیا مدینہ میں ٹھہراؤ کریں یا مدینہ سے نکل کر لڑائی لڑیں, کیونکہ وہ دشمن تو آ گئے تھے تیار ہو کر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوشیلے لوگ تھے نا, جن کا لڑائی میں ایک کردار ہوتا ہے, میں نے جوشیلے کا لفظ اس لیے بولا کہ اسلام کے اندر گنتی کی بات نہیں ہے, اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گنتی کی تھی کہ گنو نہیں. اکثریت اقلیت کی بات نہیں ہوتی. اصل میں لڑائی کے اندر جن لوگوں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل میں جوانوں کا.
اس لیے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ اصل میں طاقت کا مقابلہ ہے، اگرچہ ایمان کا بھی مقابلہ ہے، لیکن ہمارے لیے شرط یہ ہے، اب جو پہلے تو یہ تھی کہ ایک ایمان والا 10 کے برابر تھا، اب شرط جو ہے وہ ہلکی ہو گئی، یا لا خفف اللہ عنکم، اب یہ ہے کہ اپنے دگنے اگر ہو تو لڑائی لڑنی پڑے گی، یعنی یہ لڑائی کا اصول ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جوان آدمی جو جوش میں ہے کہ جی اگر ہم یہاں ٹھہرے رہے تو ان کو بڑا حوصلہ ہو جائے گا کہ دیکھو یہ تو ڈرے ہوئے ہیں، اب یہ چھپنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم باہر جا کر لڑیں گے۔ بدر کے اندر چونکہ اللہ نے فتح دے دی تھی اس لیے ان کے دل بڑے دلیر تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تدبیر یہ تھی کہ یہ کام نہ ہو، لیکن آپ چونکہ جب مشورہ کرتے اور مشورے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ نوجوان اس طرح کا جوش دکھا رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا کہ نکلو، فیصلہ آپ نے کیا ہے۔ وہ بعد میں امام بخاری بتائیں گے کہ فیصلہ کرنے والا کون ہے، اس کی بھی بات میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو فرعوا لہ الخروج، ان لوگوں نے آپ کے بارے میں جو ہے وہ یہ رائے دی کہ آپ باہر نکلے۔ فلما لبس علامتہ، آپ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو آپ گئے اور اپنی زرہ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے پہن لی۔ جب آپ نے اپنی زرہ پہن لی اور ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ باہر نکل کر لڑائی ہوگی، تو قالوا اقیم، اصل میں ہوا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری کے لیے چلے گئے تھے، اور اس دوران میں جب ان کی آپس کی گفتگو ہوئی نا، تو جو ذرا عمر رسیدہ تجربہ کار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ معلوم ہوتی تھی کہ ہم یہاں رہ کر لڑائی لڑیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو کہا پھر تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ بات جو ہے ان کی آپس میں گفتگو میں پھر یہ بن گئی کہ ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں مدینہ میں، لیکن یہ اس وقت بنی جب کہ بوڑھے بزرگ تجربہ کار لوگ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر باہر آئے تو آپ نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ اب باہر نکلنا ہے فیصلے کے مطابق۔ اب وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، اگر آپ چاہیں تو فیصلہ بدل دیں، آپ جو ہے وہ مدینہ میں ٹھہرے رہیں۔ تو اس کے متعلق یہ آیت اتری ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کے بارے میں حضرت علی نے جو ہے وہ اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ عزم کا معنی ہوتا ہے مشاورت کے بعد ارادہ کرنا۔ یہ حضرت علی کی تفسیر ہے کہ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کسی چیز کا ارادہ کرنا، اس کو بولتے ہیں عزم، عزیمت۔ تو اسی لیے امام بخاری نے حضرت علی کا قول تو یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن وہ مفہوم اس کا لے لیا ہے کہ المشاورت قبل العزم والتبین، اور یہ بھی لے لیا کہ مشاورت کا اصل جو ہوتا ہے کام وہ ہوتا ہے تبین۔ اچھا اب آگے چلیے، انہوں نے کہا کہ آپ اقیم، یہیں ٹھہرے رہیے، باہر نہ جائیے۔ فلم یمل الیہم بعد العزم، آپ جو ہے وہ عظیم عزم کے بعد پھر آپ نے ان کی طرف میلان نہیں کیا، کہا کہ نہیں اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب جب تک اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نہ کرے میں نے فیصلہ نہیں بدلنا۔ وقال لا ينبغي لنبي يلبس لعمته يضعها حتى يحكم اللہ، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ جب اپنا جو ہے وہ زرہ پہن لے۔ اصل میں زرہ جو ہے یہ ایک آخری چیز وہ ہوتی ہے اپنے حفاظ کے لیے، اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوہے کی تاریں ہوتی ہیں ان سے تیار کیا جاتا ہے یہ کرتا۔ تو حتیٰ یحکم اللہ، کہ اب اس کے بعد فیصلہ اللہ کا چلے گا، میں نے کوئی اب اپنی بات نہیں بدلنی۔ تو یہ ہمیں اصول بتایا ہے، اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مشوروں میں ہی پڑے رہتے ہیں، اور مشوروں کے بعد کوئی بات طے پا جاتی ہے پھر کہتے ہیں ابھی اور سوچ لیں۔ یہ چیز جو ہے یہ ہماری شریعت میں نہیں دکھاتی۔ ہمیں شریعت کہتی ہے کہ مشاورت کا اصل مقصود یہ ہے تبین، اور جب مشاورت کے بعد آپ ارادہ کر لیں پھر یہ عزم ہے، اور عزم کے بعد پھر اللہ پر توکل ہے، پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا، پھر آپ نہیں بدل سکتے اس فیصلے کو۔ یہ امام بخاری نے گویا کہ اچھا اب یہ چیز بھی طے پا گئی۔ اس کے بعد پھر امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ تو معاملہ تھا نا ایک خاص جنگ کے بارے میں، لڑنے کے بارے میں، جو آپ کے دیگر معاملات تھے ان کے اندر بھی آپ یہی کام کرتے تھے مشورے کا۔ تو
اب امام بخاری وہ واقعہ لے آئے ہیں افق کا واقعہ. کہتے ہیں مشاورہ علی جان و اسامہ فیما رما بھی اہل الافق عائشہ تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ یہ تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہی نہیں اتر رہی تھی. تو آپ نے بہت زیادہ جب پریشانی ہو گئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اور اسامہ سے مشورہ کیا تھا. تو حضرت علی چونکہ داماد تھے ان سے مشورہ کیا، اور اسامہ جو ہے وہ آپ کے چہیتے تھے، یعنی زید بن حارثہ جو آپ کے متبنہ تھے ان کے یہ بیٹے ہیں، تو اس لیے آپ ان سے بھی بہت پیار کرتے تھے. تو ان سے جو ہے وہ مشورہ کیا، حالانکہ اسامہ جو ہے ان کی عمر چھوٹی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کا ہے. 5 ہجری، 5ویں صدی نہیں، 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اور اس وقت اسامہ کی عمر کیا ہوگی؟ اب 12 سال تھی ساری. اسامہ کی عمر جب یہ ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھیجا اس کو تو ان کی عمر 17 سال تھی. گھر آتے جاتے کیا تھے؟ آپ اپنے جہاں نواسے کو بٹھاتے ایک ٹانگ پر اس کو بٹھاتے اور ایک ٹانگ پر اسامہ کو بٹھاتے. نہیں، بہت پیار تھا. اس لیے کہ زید بن حارثہ تو آپ کے متبنہ تھے نا. وہ الگ بات ہے کہ متبنہ کا مسئلہ تو ختم ہو گیا ان کی بیوی سے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سے پیار وہی رہا ہے. اتنا پیار تھا کہ ان کو ان کے ماں باپ لینے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں نے تو اللہ کے رسول کا غلام رہنا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں یہ تو حال تھا. اور سب سے پہلے غلاموں میں سے ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان سے مشورہ کیا، اور اس معاملے میں مشورہ کیا جو جنہوں نے یہ تہمت باندھی تھی یا طوفان باندھا تھا. ہمارے یہ عام طور پر ترجمہ میں لفظ طوفان بڑا استعمال کرتے ہیں. طوفان باندھا تھا، اور وہ عائشہ پر جو ہے وہ طوفان باندھا تھا، یعنی ان پر جو ہے بدکاری کی تہمت لگائی تھی. تو فسمع منہما، تو آپ نے ان دونوں کی باتیں جو ہیں وہ سنی، اور دونوں کی باتیں جب سنی حتیٰ نزل القرآن، یہاں تک کہ پھر قرآن اتر آیا. آپ نے ان کی باتیں سن کر جو ہے وہ فیصلہ کوئی نہیں کیا تھا، لیکن مشاورت کی تھی. تو پھر آپ نے جو ہے وہ جب قرآن اتر آیا تو قرآن کے اندر جو ہے آپ نے پھر اس کے مطابق فجلد الرامین، جو تہمت لگانے والے تھے ان کو پھر آپ نے جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے تھے قذف کے سزا. تو اس کے اندر ویسے تو جس شخص نے یہ پورے کا پورا تہمت کا جو ہے وہ تیار کیا تھا سکینڈل، وہ آدمی اتنا چالاک تھا کہ خود کچھ نہیں کہتا تھا اور لوگوں سے تبصرے کرواتا تھا، عبداللہ بن ابی. اس لیے اس کے بارے میں تو قذف ثابت نہیں تھا. اس بنا پر آپ نے اس کو قذف نہیں کیا، یعنی اس کو تہمت کی سزا نہیں دی. باقی جو ہے وہ 3 کو سزا دی ہے، کیونکہ 4 تو پورے نہیں ہوئے تھے. اس لیے آپ نے کہا کہ اگر یہ سچے ہوتے تو لولا اذ جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو گواہ جو سارے تھے وہ 2.5 تھے. 2.5 اس لیے کہ ایک تو ابوبکر صدیق کا بھانجا تھا مصطح، اور دوسرا جو تھا وہ حسان بن ثابت، اور تیسری نبی اکرم کی ساری حمنہ زینب کی بہن. تو یہ 2.5 گواہ تھے سارے. تو آپ نے تینوں کو حد لگائی تھی 80 کوڑے. اس زمانے میں یہ کوڑا اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ انسان مر جائے، سکھ کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ ٹھیک ہی رہتا تھا معاملہ. وہ بات کی باتیں آپ ایک مسئلے میں اگر حدود کو لے آئیں گے تو پھر ہم نکل جائیں گے اصل بات سے. چلیے جی، اب یہ بات آ گئی ہمارے سامنے. تو ولم یلتفت الی تنازعہم، اب اصل میں جو مشورہ دینے والے تھے نا ان کے اندر کھینچ تان پیدا ہو گئی تھی. کچھ کا مشورہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان منافقین نے جو سارا طوفان باندھا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور کچھ کا ارادہ یہ تھا کہ جس عورت کی بدنامی ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہی تھا کہ جب بدنامی ہو گئی ہے تو اب آپ جو ہے وہ گھر میں نہ رکھے، آپ کا جو گھرانہ ہے اس کے اندر اب یہ بدنامی والی عورت نہیں چلتی. جی تو
آپ اصل میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بات پتہ کر کے مجھے موضوع سے ہٹانا چاہتے ہیں، میں ابھی اپنے موضوع پر ہوں انشاءاللہ، اس لیے کہ پھر یہ کتاب نہیں ہوگی، پھر ہم جو ہے وہ ایک ایک موضوع کو لے کر اس کی باتیں کرتے رہیں گے۔ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ تَنَازُعِهِمْ وَلَٰكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، آپ نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے کیا، تو آپ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا، پھر شروع سے بات چلی آ رہی ہے کہ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، تو ان کو قرآن مجید کے اندر کاذب قرار دیا ہے۔ تو یہ 10 آیتیں تو اس کے بارے میں ہے، پھر 8 آیتیں 6 آیتیں اور بھی ہیں، تو یہ تقریباً 16 آیتیں ہیں، جن کی آخری آیت ہے الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اچھا، اب امام بخاری نے جو واقعات پیش کیے ہیں نا، احادیث کے ٹکڑے، اس کے بعد پھر اب امام بخاری جو ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، تو بتاتے یہ ہیں کہ یہ جو مشاورت ہے نا، اس کے 3 نمایاں پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس سے آپ مشورہ لیں وہ شخص جو ہے وہ امین ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ اب وہ کہنے کو جو آپ کا دوست بن کر آپ سے بات کر رہا ہو اور ویسے وہ خائن ہو، اس سے مشورہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ کتمان سے کام لو۔ اس سے مقصود یہی ہے کہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان سے مشورہ بھی نہیں لیا جا سکتا، بلکہ آپ نے منع کیا تھا یوسف کو کہ اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ معاشرت رکھتے ہیں۔ تو معاشرت جو ہے وہ اصل المنافرہ ہوتی ہے، اس لیے جو معاشرت رکھنے والا ہو نا اس کو خواب بھی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ وہ جس سے مشورہ ہو اس کو امین ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اہل علم سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ بنیاد وہی ہے، وہ کیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہر چیز خواہ وہ دنیاوی ہو یا اس کو آپ دینی کہیں، اسی طرح وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، جو میں نے کل صورتیں آپ کو بتائی تھیں، وہ تمام کی تمام صورتیں اس کا جو حل ہے وہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے دنیاوی مسائل کا بھی حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کا انداز کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت کی ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ شریعت کی یہ بات ہے، کتاب اللہ کی یہ بات ہے کہ جو عورتیں جو ہیں وہ بال لمبے کرنے کے لیے جو ہے وہ بالوں میں بال ملا لیتی ہیں، یا یہ ہے کہ اپنے جسم پر جو ہے وہ نشان لگوا لیتی ہیں، کچھ جس کو ہم پتہ نہیں، اس کو وشم کہتے ہیں ویسے عربی زبان میں، تو واشمہ والمتوشمہ، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو بھویں ہیں ان کو باریک کر لیتی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہے یہ عورت میک اپ کے لیے کرتی ہیں، حتیٰ کہ عورتوں کا تو کام یہ ہے کہ پورے جسم کے جو بال ہیں، جس عورت کے تھوڑے سے بال نمایاں ہوتے ہیں، وہ پھر یہاں کریمیں مل مل کر جو ہے وہ ان کو صاف کرتی ہیں۔ مصیبت بنی ہوتی ہے ان کے لیے پورے جسم کے بال صاف کرنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ ان تکلفات میں نہیں ڈالا، لیکن عورتوں کے لیے آسانی ہے، یعنی عورتوں کا پورا جسم جو ہے یہ کریم برداشت کرتا ہے، مرد کے جو فوتے ہیں وہ کوئی کریم برداشت نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی مرد جو ہے وہ استعمال کرنا چاہے نا کریم، تو باقی سارا جسم برداشت کرتا ہے، فوتوں کا چمڑا نہیں برداشت کرتا، اس لیے مرد جو ہے وہ کریم نہیں لگا سکتے، وہ کیا کریں گے؟ اس طرح استعمال کریں گے۔ ویسے اللہ کے رسول کے زمانہ میں تو خیر کریم نہیں چلتی تھی، وہاں تو وہ عورتیں بھی اس طرح استعمال کرتی تھی، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی آئے تو
ذرا گھر میں اطلاع دے دے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ عورت جو ہے وہ صفائی کر لے۔ چلیے جی، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 شرطیں آ گئیں، ایک تو اہل علم میں سے ہو اور ایک امین ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مشورہ صرف مباح کاموں میں ہوتا ہے۔ یہ 3 شرطیں ہیں، اور ان تینوں کا مقصد کیا ہے؟ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے قوت پیدا کرنی ہے اکثریت اقلیت کی، مقصد یہ ہے کہ جب آپس میں مشورہ کریں گے تو حل ایسا نکلے گا جو آسان ترین ہوگا۔ شریعت کا جو مزاج ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ شریعت کے اندر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جہاں تنگی ہوگی تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو بولتے ہیں عدم الحرج۔ اللہ اصل میں اس پر پورا لیکچر دیا کرتا تھا ان کو، ججوں کو، تو شریعت میں ایک تو اصول یہ ہے کہ جہاں کہیں تنگی ہوگی آسانی ہو جائے گی۔ یہ شریعت کا عام مزاج ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عام مزاج کے لیے قواعد فقہیہ ہوتی ہیں، اصول فقہ نہیں ہوتے۔ تو قواعد فقہیہ میں ایک بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو چیز آپ کے لیے سخت ہوگی اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری، لیکن یہ نہیں ہے، اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ خود شریعت نے بیان کیا ہے، یعنی مقصد جو ہے وہ اکیلا کافی نہیں ہوتا۔ پرویز نے تو، اور اسی طرح نجات اللہ صدیقی بھی کہا تھا مقصد کافی ہے۔ پرویز نے کہہ دیا کہ اگر آپ جو ہے وہ غریب یہ گو قربانی کرنے کے بجائے اگر آپ پیسے غریبوں میں بانٹ دیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ تو اس نے تو صرف مقصد کو دیا ہے نا، اس نے کہا کہ قرآن مجید صرف مقاصد شریعت ہے، اس کے اندر شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہ ہوگی جو حاکم جو ہے جو حکمرانی کرتا ہے وہ اس کی شریعت ہوگی، اور اس کے بعد پھر نیا حاکم جو ہے نئی شریعت آئے گا۔ اسی لیے اس نے مرکز ملت کا جو تصور پیش کیا ہے، اور غامدی کا بھی یہی تصور ہے۔ غامدی نے تو اصل میں شریعت کو بگاڑ دیا نا۔ پرویز کہتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں شریعت ہے ہی نہیں، غامدی کہتا ہے قرآن کی شریعت کھیل ہے۔ میں رات اتفاق سے مجھے کسی نے غامدی کی مقبولیت کے کچھ گر جو ہے میں سن رہا تھا، میں بیگم صاحب نے کہا ذرا آپ بھی سن لیں۔ اس میں یہ تھا کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر روزے جو ہے وہ آپ کو مشکل معلوم ہو تو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے رکھ لیں آپ۔ اس طریقے سے مذاق نہیں ہے۔ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ سفر میں علت جو ہے نا وہ مشقت ہے، اگر کسی بندے کو دوسری جگہ پر مشقت ہو رہی ہو۔ اصل میں تک مغالطہ کیا ہے، ایک اضطراری حالت کا قانون ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ عام قانون بنا رہے ہیں۔ میں نے قانون کا لفظ ہی بولا ہے ان معنوں میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عام حکم اور ایک ہوتا ہے اضطراری حکم۔ اضطراری حکم کے لیے شرط کیا ہے کہ ومن عادا، کہ غیر باغ ولا عادن، نہ تو اس کے اندر حرص ہو اور غیر باغن ولا عادن، اور نہ وہ حد سے بڑھے، مطلب ہے جس سے اس کی جان بچ جائے اتنا کھا لے۔ یہ نہیں ہے کہ سور جو ہے کھاتے وقت مرچ مسالے لگا کر جو ہے وہ عیش کرے، جیسے کہ ہمارے ہاں چلتا ہے، اور ہمارے عرب ملکوں میں بھی صورتحال یہی ہے کہ وہ بڑا گوشت جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں چھوٹے گوشت سے، اس لیے وہاں گائے کا گوشت جو ہے بکرے کے گوشت سے مہنگا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی چلیے آپ ادھر بیٹھیں گے، کوئی کلاس ہو رہی ہے۔ اللہ، یہ اصل میں آپ شاید اس کو جانتے ہیں، یہ جغرافی آدمی ہے بہت زیادہ، اللہ اس کو ہدایت دے بس۔ تو اس لیے میں اس کو نہیں اپنی کلاس میں بٹھاتا، یہ جس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اس پر مقدمہ ضرور کرتا ہے۔ اس نے ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے ہر مولوی پر مقدمہ۔ یہ کون ہے؟ یہ عبدالرشید نہیں ہے؟ اچھا یہ کون ہے؟ اچھا مجھے مغالطہ ہوا ہے، ہمارے ہاں انہوں نے جلدوں کا کام کیا تھا، اسے میں نے سمجھا یہ عبدالرشید ہے۔ داڑھی اس کی بھی اس طرح کی ہے نا،
کچھ سرخ اور کچھ سفید، میں اسی بات تک آ گیا. چلیے جی. اچھا سر، یہ آپ نے بتایا شریعت کے مزاج میں 3 چیزیں، ایک عدم حرج، ایک عدم حرج، اور ایک ہے کہ کم سے کم تکلیف، کم سے کم ذمہ داری. آپ سن لیں بس، صرف اس کے اوپر میں نے بتایا کہ 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ تدریج. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ شریعت کے اندر موجود ہیں. تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، کم سے کم ذمہ داری. جی، اس کو اصل میں لفظ اگر عربی کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہے کہ عدم حرج، اور ایک ہے قلت التکالیف، اور ایک ہے تدریج. تو اس کے یہ عام طور پر شریعت کے 3 مزاج بتائے جاتے ہیں، اور اس مزاج کو بتانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ہاں قواعد فقہیہ ہیں. اب آپ کو جو ہے وہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مباح کاموں کے علاوہ جو کام شریعت کے اندر مستحب ہیں یا واجب ہیں، ان کے اندر کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان مشورہ کر لے تو حرج کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کتاب بخاری جو آپ کے سامنے ہے، امام بخاری نے اس کے جتنے بھی عنوان باندھے ہیں ان تمام سے پہلے امام بخاری نے استخارہ کیا ہے. اور باقی علمی میدان میں تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے سے بڑے عالم سے، اپنے برابر والے سے اور اپنے سے چھوٹے سے مشورہ جو ہے وہ تبادلہ خیال نہ کرے، اس وقت تک اس کا علم ہی پورا نہیں ہوتا. اپنے بڑے والے سے بھی، برابر والے سے، چھوٹے والے سے بھی. یہ کسی کا قول ذکر کیا ہے اپنا کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام اب وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے، وہ ہے ذرا مشکل لیکن آپ کو سمجھ لینا چاہیے. جب اصول یہ ہے کہ معاملہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کی بنیاد جو ہے وہ شریعت ہے. بلکہ یہ جو لوگ خاص طور پر مسئلہ پیدا کرتے ہیں نا حدیث اور سنت کے فرق کا، تو وہ کہتے ہیں حدیث میں تو وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم کی بچپن کی باتیں، نبوت سے پہلے. تو عام طور پر کہتے ہیں جی حدیث ہم اس کے پابند نہیں، ہم تو سنت کے پابند ہیں. لیکن ہم عام طور پر اس کا جواب یہ دیا کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یوں بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ نبوت سے پہلے میری بات کیا پابندی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کے کہنے سے جو ہے وہ پابندی اٹھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مباح ہے وہ بھی آپ کا حکم ہے. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا یہ بڑا خطرناک لفظ ہے فقہا کے درمیان. فقہا کی ایک بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ مباح وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی شرعی حکم نہ ہو، اور یہ وہ ہے جو قرآن و سنت کو کامل نہیں مانتے. ان کے نزدیک ایک میدان، بلکہ اس کے لیے ہمارے جو جدید قانون دان ہے، اسم ظفر کی زبان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نے ہمارے ہاں جب کلاسیں شروع کی، اسم ظفر میرے ساتھ تھے جب ہم نے 1981 کے اندر یہ قانون دانوں کی ٹریننگ شروع کی تھی. ان کے کورس شروع کیے تھے 1 سالہ 2 سالہ. تو انہوں نے جب لیکچر دیا تو انہوں نے پہلا لیکچر یہ دیا کہ ہماری شریعت کے 2 حصے ہیں، ایک آکوپائڈ اور ایک ان آکوپائڈ. انگریزی کا لفظ بولا. آکوپائڈ کا معنی کہ جس کے بارے میں شریعت کے اندر احکام آئے ہیں، اور ان آکوپائڈ جو میدان ہے اس کے اندر شریعت کے اندر احکام نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے کہ اصل میں شریعت کا بڑا حصہ ان آکوپائڈ ہے، احکام بہت تھوڑے ہیں اور باقی سارا حصہ جو ہے وہ ان آکوپائڈ ہے. کیا مطلب؟ اس کے اندر آپ نے جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ تاریخ اور عقل سے کرنے ہیں. تو یہ وہ اصل میں بنیادی مغالطہ ہے جو عقل پرستوں کو جو ہے وہ ہوا ہے. ابن تیمیہ نے اصل میں انہی کی اصلاح کے لیے کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے اس کا استعمال تو ہے لیکن وہ شریعت کے تابع ہے، شریعت کے اوپر حاکم نہیں ہے. جو ماتریدیہ ہیں یا یہ جو اس وقت معتزلہ ہیں، ان کے ہاں جو ہے صورت حال یہ ہے کہ شریعت محدود ہے، اور جو نہیں، عقل کا کام یہ ہے کہ وہ فیصلے کرے. تو اس لیے معتزلہ کے نزدیک اللہ رب العالمین جو ہیں وہ انسانوں کی عقل کے پابند ہیں. حسن و قبا عقلی. ماتریدیہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ شریعت کی بنیادیں تو خیر وہ کہتے ہیں کہ وہ عقلی ہیں. بنیادوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا وجود اور اللہ کے بارے میں ماتریدیہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ تو عقلی ہیں، لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں بعد میں
جزا اور اس طرح کی چیزیں جو اس کی تفصیلات ہیں فروئی، وہ جو ہیں وہ ہم شریعت سے دیں گے. گویا کہ انہوں نے عقل اور شریعت کو ملا کر جو ہے ایک بنیاد دی ہے. تو ماتریدیہ اور اشاعرہ جو ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس معاملے میں جو ہے آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے، بس آپ کے سامنے اللہ کا حکم ہے. تو اس کی کچھ تفصیل ہے، لیکن انشاءاللہ کسی وقت آپ کو اس کی پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس وقت مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں جب ہم نے پڑھا ہے تو اس وقت یہ موضوع جو ہے میں پڑھایا تھا شیخ عبدالقادر شہوت الحمد نے. تو ان کی ایک اپنی کتاب ہے جو انہوں نے مستصفیٰ غزالی سے اس کا اختصار کیا ہوا ہے، اور اس کا نام ہے امتاع العقول. امتاع العقول. تو میری لائبریری میں نہیں ہے، میری لائبریری سے چوری ہو گئی تھی یہ کتاب، کسی عالم نے چوری کر لی تھی. تو یہ کتاب جو ہے وہ مجھے تو وہاں سے ملی تھی نا، جب میں پڑھتا تھا اس وقت ملی تھی. تو شیخ عبدالقادر شہبت الحمد نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ مباح جو ہے یہ شرعی حکم ہے، جبکہ ماتریدیہ کے ہاں جو ہے یہ مباح جو ہے یہ شرعی حکم نہیں ہے. بعد اس کو اس طرح بھی بیان کرتے مباح اور مستحب. نہیں، مستحب بہت چیز ہے. اسی لیے جو ہے وہ ابن اعظم نے جو حکم شرعی اس کی قسمیں 3 کی ہیں. وہ کیا؟ ایک واجب اور ایک حرام اور ایک مباح. وہ مستحب کا قائل ہی نہیں ہے. مکروہ کو بھی مباح میں نہیں، مکروہ جو ہے وہ تحریم کا، حرام میں چلا وہ حرام کے ساتھ. اگرچہ اس نے تشریح کے اندر اس کی کتاب ہے جو ہمارے ظاہری ہے نا عالم مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب، انہوں نے یہ جامعۃ الدعوہ جو ہے اس کے اندر نصاب میں شامل کی تھی کچھ عرصہ، لیکن اس میں ہے کچھ بھی نہیں اس کتاب میں. اس کا نام ہے نبذۃ الکافیہ فی اصول الدین، ابن اعظم کی کتاب ہے. اس کے اندر بھی اس نے لکھا ہے کہ حکم صرف 3 ہیں، لیکن بعد میں اس نے جو ہے ان کو شامل کر لیا ہے، ان کو مباح کے اندر. یعنی مباح کی اس نے ایک قسم بنا دی ہے مستحب، اور ایک مباح کی قسم بنا دی ہے اس نے مکروہ. تو اس نے مباح کے اندر ان کو بھی شامل کر لیا ہے، یعنی ویسے اس کو استعمال کیا لیکن مباح کی ایک قسم بنا کر. اصل میں ابن اعظم کا جو ہے وہ یہ جو تصور ہے نا بڑا قیمتی ہے کہ شریعت جو ہے وہ کامل اور جامع ہے. تو اس لیے کامل اور جامع ہے. جی ہاں، اس کے یہی دلائل ہے نا، لیکن یہ اس کا تصور جو ہے یہ وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے. اگرچہ ابن خلدون اس کو اہل حدیث میں شامل نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ شہرستانی نے اس کو اہل حدیث میں شامل کیا ہے. تو آپ چلیے یہ بات صاحب دوسری طرف چاہیے، آپ مجھے ہمیشہ بات سے ہٹا کر دوسری طرف نکالتے ہیں. تو آپ اس کا تفصیل کیوں کرتے ہیں؟ رہنے دیں، جب میں نے چھوڑ دیا آپ بھی چھوڑ دیں. اچھا جی، اب یہ 3 چیزیں آ گئیں. اچھا، فیضا وضاح الکتاب و اب السنہ، جب اللہ کی کتاب اور سنت کسی چیز کی وضاحت کر دے، لم یتعدہ الی غیرہ، اس وقت جو ہے آپ کسی اس کے علاوہ بات کی طرف نہیں جا سکتے. کیا مطلب؟ کہ کتاب و سنت کے اندر جو چیزیں مباح ہیں نا، مشورہ صرف ان چیزوں میں ہوگا. اور دوسرا مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام بخاری کے نزدیک جو ہے وہ کتاب و سنت کامل اور جامع ہے. اس اعتبار سے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، ان دونوں کے اندر حکم ایک ہی ہے کہ آپ کتاب و سنت سے اس کا فیصلہ کریں گے. کتاب و سنت جو ہے وہ کامل اور جامع ہے. یہ کل کی بات تھی. اچھا، اب یہ بات تو آ گئی ہے. اب آگے چلیے. ورآب بکر، تو اب معاملات پہلے تو لائے ہیں امام بخاری نے اپنا ایک موقف پیش کر دیا ہے، اور یہ امام بخاری عام طور پر پیش نہیں کرتے اپنا موقف. سوالیہ نشان کی صورت میں جو ہے وہ ایک، یا مسئلے کی صورت میں عنوان باندھ کر جو ہے آگے حدیث لے آتے ہیں. عام طور پر کچھ وضاحت اونچی ہوتی ہے ترجمۃ الباب میں بعض پہلوؤں کی طرف، لیکن یہاں امام بخاری نے کس طرح اپنا موقف جو ہے زوردار انداز سے پیش کیا ہے. اچھا، اب اس کے لیے پھر دلائل، اور پہلے تو دلائل تھے جو احادیث سے تھے، اب یہ جو دلائل ہیں یہ خلفاء راشدین سے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورآب بکر قتال من منع الزکوٰۃ،
ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ جنہوں نے زکوٰۃ روک دی ہے ان سے لڑائی کریں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ کے وہ منکر نہیں تھے، انہوں نے مرکز کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور ان کی دلیل یہ حدیث تھی کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ ان کے جو ہے وہ اغنیاء سے لے کر اسی جگہ کے فقراء کو تقسیم کر دی جائے۔ لیکن بجائے تو کوئی تحریف والے نے آپ پھر جو ہے وہ اس بات میں یہ اسی سے متعلق ہے۔ نہیں، درمیان میں آپ نے نہیں بولنا، آپ چلنے دیں، موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا۔ تو آپ جو ہے وہ اب آگے چلیے کہ ہاں بات میں کیا کر رہا تھا؟ تو خلو من اغنیاء ہاں، تو یہ تو ان کی دلیل ہے نا، لیکن ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے چونکہ مرکزیت کو ختم کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر مرکزیت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد کبھی یہ مرکزیت قائم نہیں ہوگی۔ تو اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دلیل تو ان کی یہ تھی جو امرت ان اقاتل الناس، اصل میں جو ہے وہ حضرت عمر نے یہ دلیل دی تھی کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب حضرت عمر نے کہا نا کہ آپ کن لوگوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ مجھے ان لوگوں سے لڑنا ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو ابو بکر صدیق نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے، حدیث ذرا پوری جو ہے وہ کیا ہے، پوری حدیث یہ ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقہا۔ حدیث پوری یوں ہے کہ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب انہوں نے اپنے خون بھی بچا لیے، اپنے مال بھی بچا لیے، الا بحقہا، مال کا جو حق ہے وہ زکات ہے۔ وہ باقی ہے۔ تو زکوٰۃ تو مال کا حق ہے، یعنی اصل فلسفے آنا اگر انداز اختیار کریں تو پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو حقوق ہیں وہ انسانوں کے ہیں، وہ مال کے نہیں ہیں، یعنی اگر آپ زکوٰۃ دے دیں تو مال کا حق پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ الگ ہیں، بات المال علی حبہ ذوی القربی والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اب یہ مسئلہ بھی بڑا خطرناک ہے، اس کی اگر میں وضاحت کر لوں تو انشاءاللہ تعالیٰ 4 لیکچروں کے اندر بھی یہ ختم نہیں ہوگا، تو اس لیے میں تو ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو اچھا، اب آگے ذرا آپ چلیے، ابو بکر کی یہ رائے تھی تو عمر نے کہا کیف تقاتلوا، جب اللہ کے رسول کا ارشاد ہے امرت ان اقاتل الناس، یہاں جو ہے یہ ظاہریہ کا ایک انداز ہے کہ ہمیں قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں نے اپنے اہل حدیث ظاہریوں کو جو جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہاں قتال کا حکم نہیں ہے، یہاں جو اصل بات ہے نا وہ حتی یقولوا اس کا حکم ہے، اس لیے کہ جو چیز وارد ہوتی ہے نا وہ اصل کی بجائے جو اس کا جو تابع ہوتا ہے نا اس پر وارد ہوتی ہے، تو یہاں جو تابع ہے وہ حتی، وہ کیا لفظ ہے، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہے امر کا ورود تو ویسے بظاہر قتال پر ہے، لیکن اصل مراد قتال نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے عالم آدمی نہیں دیکھا، کیا مطلب اس کا کہ میں نے کوئی مرد نہیں دیکھا، علم بنانا۔ یعنی اصل میں اس کا ورود کہتے ہیں کہ جو وارد ہوتا ہے نا حکم، وہ مطبوع پر، دیکھنے میں مطبوع پر ہوتا ہے لیکن اصل وہ لاگو ہوتا ہے قید پر، یہ جو ہے وہ قاعدہ ہے۔ چلیے جی، اب یہاں آ گیا کہ فقال ابو بکر واللہ، اچھا ابو بکر نے، چونکہ لوگ عوام تھے نا اس لیے وہاں ہماری طرح وہ علمی گفتگو تو نہیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ واللہ لاقاتلن من فرق بین ما جمع رسول اللہ، اللہ کی قسم میں تو ان سے لڑائی لڑوں گا جس چیز کو اللہ کے رسول نے جمع کیا ہے اپنے فرمان میں، وہ اس کے اندر فرق ڈال رہے ہیں۔ مطلب نماز تو کہتے ہیں ہم پڑھیں گے، نماز کے وہ منکر نہیں ہیں، لیکن قتال کہتے ہیں ہم مرکز کو نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جس نے جو ہے، حالانکہ حدیث کے اندر یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ حضرت ابو بکر کا اجتہاد تھا۔ ہمارے ماشاءاللہ جو بعض علماء ہیں ظاہری، وہ اتنے سیدھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو نص ہے۔ بھئی نص تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ابو بکر کا اجتہاد ہے، اگر اجتہاد نہ ہوتا تو ابو بکر کا عمر کا اختلاف ہی نہ ہوتا، ہے تو اجتہاد ہی۔ لیکن جب ایک مجتہد کو ایک بات سمجھ آ جائے کتاب و سنت سے تو پھر وہ مجتہد جو ہے اس پر خود عمل کا پابند ہے۔ چونکہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ حاکم تھے، اس لیے وہ اس بات کے پابند تھے
کہ جو ان کو سمجھ آئیے وہ کریں. اور اسی لیے جب حضرت عمر نے مخالفت کی ہے تو پہلے ابو بکر صدیق نے یہ کیا کہ اکیلے ہی جو ہے مسلح ہو کر جو ہے باہر آ گئے تھے، کہتے میں جا رہا ہوں. اس وقت پھر حضرت عمر نے کہا نہیں ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ امام بخاری یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ صاحب امر کون ہوتا ہے، امیر. یہاں یہ نہیں ہوتا کہ جن سے مشورہ کیا جائے ان کے مشورے کی پابندی ہو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. تو ابو بکر صدیق نے جو بات سمجھی، اجتہاد سے سمجھی، انہوں نے لاگو کر دی. تو یہ جو کام ہوتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق ثلاثہ جو ہے وہ نافذ کر دی تھی، لیکن کس لیے کی تھی؟ ایک خرابی کو روکنے کے لیے. تو انسدادی حکم تھا وہ. ابن قیم نے جو کتاب لکھی ہے الطرق الحکمی، یعنی اس کے ان کی کتاب ہے السیاسہ شریعہ. یہ ابن تیمیہ کی ہے. نہیں الطرق الحکمیہ ابن قیم کی ہے. نہیں اغاثۃ اللفان. ہاں جی. اغاثۃ اللفان جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اصل میں یہ انسدادی حکم تھا، لیکن لفظ انہوں نے استعمال کیا سیاسی حکم. اصل میں ان دنوں سیاست شریعت تھی، جو بھی تھا نام تو خلافت کا ہی تھا نا. ہمارے ہاں تو اب سیاست مکیاولی ہے نا، یہ تو جھوٹ سے فریب ہے، اس لیے اس کا تو نام لینا ہی گناہ ہے. جو آدمی اس میں گیا وہ گیا. مکیاولی سیاست کا معنی دھوکا ہے. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو میں نے جو بات بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ ہاں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں آپ کے پیچھے لگ گئے. اچھا، اب ابو بکر صدیق نے ان کے مشورے کی پرواہ نہیں کی. اس کانا عندہ حکم رسول اللہ، اس لیے کہ ان کو جو اللہ کے رسول کا ارشاد جو سمجھ آیا تھا، جو ان کا اپنا استدلال تھا، اپنا اجتہاد تھا، ان کو جو سمجھ آیا تھا انہوں نے اس پر عمل کرنا تھا. پھر دین کے بارے نہیں، فی الذین فرقوا بین الصلاۃ والزکاۃ، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کر دیا. اچھا جی، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ، یہ اصل میں ایک وہ لوگ نہیں ہیں، یہ اب نئے لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو مرتد ہو گئے تھے، جو مرتد ہو گئے تھے. یعنی آپ کے زمانہ میں دو فتنے بڑے معروف ہیں. ایک تو زکوٰۃ کا وہ مرتد نہیں تھے، انہوں نے تو صرف زکوٰۃ کا انکار کر کے مرکزیت کو توڑا تھا. لیکن وہ طلحہ بن اسدی وغیرہ وہ مرتد لوگ تھے. اور آپ کو پتا ہو یانہ بن حسن بھی اس کا مرید تھا، جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا تھا. پیچھے جو واقعہ ہے نا حر بن قیاس کا، اس کے بھتیجے کا. تو وہاں یہ لفظ بھی ہیں کہ وَكَانَ وَقَّافًا لِأَمْرِ اللَّهِ، حضرت عمر کے بارے میں. تو میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ یہاں ان کی مراد جو ہے وہ مرتد لوگ ہیں امام بخاری کے. وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، جنہوں نے دین اور اس کے احکام بدل دیے تھے. ابو بکر صدیق نے ان سے لڑائی کی. اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہو گیا ہے رِدَّةٌ وَلَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا. ارتداد تو موجود ہے لیکن ابو بکر صدیق موجود نہیں ہے ارتداد کو ختم کرنے والا. جس طرح عطری کے بارے میں مقولہ ہے قضیۃ ولا ابا حسن اللہ، نظام موجود ہے لیکن ابو حسن موجود نہیں ہے. چلیے جی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو. اب انہوں نے تمام چیزیں اکٹھی کر دی ہیں اور اس کے بعد یہ کہا ہے وکان القراء اصحاب مشورۃ عمرہ کہولا کانوا او شبانا وکانا وقافا عند کتاب اللہ عز وجل. اور حضرت عمر کے اہل مشورہ کون لوگ تھے؟ وہ جس کو کہتے ہیں نا ادھیڑ عمر. ادھیڑ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جوانی کی طاقتیں جو ہیں وہ بھی ادھڑ رہی ہوتی ہیں، وہ ادھیڑ عمر کہلاتی ہے. اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر تو پوری طرح وہ طاقتیں جو ہیں وہ چھن جاتی ہیں نا. جی ہاں، ذوفم و شیبہ، کمزوریاں بھی. اس لیے حضرت زکریا کی دعا ہے نا رب انی واہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ. چلیے جی. تو قراء سے مراد یہاں اہل علم ہے.
قرآن مجید کے قاری، اس لیے کہ ان دنوں حدیث تو اس طرح جمع نہیں تھی نا، اس لیے عام طور پر جو اس دور کی گفتگو ملتی ہے نا وہ یہ ملتی ہے کہ قرآن میں دیکھو پھر حدیث میں دیکھو. اصل میں لوگ اس سے بہت مغالطہ کرتے ہیں. ہمارے دور کی بالکل کیفیت اور ہے. ہمارے دور میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے بعض چیزیں ایسی ہیں جو حدیثیں ہیں تو کمزور، ثابت شدہ نہیں ہیں، ان سے اصول بنا رکھے ہیں. حالانکہ جو ہے وہ کمزور حدیث سے اصول نہیں بنتے. احمد بن حنبل جو ہیں وہ دو ہی قسمیں کہتے ہیں، ایک صحیح حدیث اور ایک ضعیف. اور ضعیف کے لیے وہ کہتے ہیں اس کو لینے کے لیے 4 اصول ہیں. پہلا اصول یہ کہ اس کا اصل جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہو یا صحیح حدیث ہے. کیا مطلب؟ ضعیف حدیث سے اصول نہیں بنتا. قرآن سے ثابت ہو یا صحیح حدیث سے، بنیاد آ گئی نا کہ بنیاد تو لیں گے آپ قرآن و سنت سے، صحیح حدیث سے یا قرآن سے. اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ ذوف شدید نہ ہو. میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا، انشاءاللہ میں اس لیے کہتا ہوں، پتہ نہیں کل زندگی بھی آتی ہے کہ نہیں، تو کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ حدیث جس کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی ذوف ہو اس سے آپ اصول نہیں بنا سکتے. کیونکہ مجھے کل انشاءاللہ اس کا تقابل کرنا ہے، اللہ مجھے توفیق دے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے اس طریقہ کار کی مخالفت کی ہے، جو امام بخاری نے اہل الحدیث کا طریقہ کار پیش کیا ہے حکومت سازی کے سلسلے میں اور حکومت کے معاملات کے سلسلے میں، تو یہ طریقہ کار جو ہے اس کی میں رد کے لیے کل چیزیں لاؤں گا انشاءاللہ. پھر اس کا میں انشاءاللہ جواب بھی آپ کو دوں گا. لیکن اس اصول کو آپ پلے باندھ دیں کہ ضعیف حدیث سے اصول نہیں بنتے. اب آپ دیکھیے کہ اہل الرائے کا اصول پہلا بنا ہے کہ عدالتی فیصلہ جو ہے اس کے اندر تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. عورت کی رضا بھی، ولی بھی، مہر بھی، کوئی چیز بھی نہ ہو تو عورت جو ہے وہ نہ بھی جانتی ہو کہ میرا نکاح ہوا ہے، وہ عدالتی فیصلے سے جو ہے وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے. یہ ان کا اصول جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی حضرت علی کی اس کمزور حدیث سے، حضرت علی کو اس کمزور قول سے لیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، اس لیے کہ اس قول کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو قول جو ہے اس کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ کل صحیح. لیکن آپ نے جو چیز پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ حضرت عمر یہ نہیں دیکھتے تھے عمر کیا ہے، وہ دیکھتے تھے کہ وہ جو ہیں وہ اہل علم ہوں اور امین ہوں، اور جو مشورہ ہے وہ صرف مباح امور میں ہو، جو پہلے 3 شرطیں آ گئی. چلیے جی، اب یہاں تک تو میں نے بات کر دی ہے. باقی جو اس کے یہ جو موقف ہے امام بخاری نے یہ اہل الحدیث کا موقف پیش کیا ہے. اہل الحدیث سے مراد سعید بن مسیب کا جو مکتب فکر ہے اس کا موقف پیش کیا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اصل چیز یہ ہے. دیکھیں نا، یہ تینوں چیزیں، امین ہونا یہ کوالٹی ہے، اور اہل علم ہونا یہ بھی کوالٹی ہے، اور اسی طرح جس کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے اس کا مباح ہونا یہ بھی شرعی حکم ہے. تو میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اہل الحدیث ہیں ان کے ہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ ایک اہلیت کی بات ہے. ہمارے دستور کے اندر بھی ایسے الفاظ موجود ہیں، لیکن اس کا استعمال اتنا جو ہے وہ، چونکہ ہمارے دستور کی روح جو ہے وہ کوالٹی ہے ہی نہیں. جو انتخاب کا جو طریقہ ہے نا مکیاولی سیاست میں، اس کے ذریعے سے کبھی کوئی جو ہے آدمی جو ہے نا ایک اعلیٰ معیار کا دیندار یا عالم وہ کبھی منتخب نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ہمیشہ وہ لوگ ہوں گے جو دھوکے باز ہوں گے. حتیٰ کہ ہمارے علماء جو سیاست میں ہیں سب سے پہلے وہ دھوکے باز بنتے ہیں. میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کتنے بڑے بڑے دھوکے جو ہے وہ خود میرے ساتھ ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے کی ہے میں آج تک بھی ان کی باتیں جب یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست تو دھوکے کی سیاست ہے. اس لیے ہم یہ جب کہتے ہیں دین اور سیاست تو اس سے مراد میں مکیاولی سیاست ہوتی ہے. ویسے جو سیاست ہے وہ اصل میں لوگوں کو جو ہے وہ منظم کرنا، لوگوں کو تربیت دینا، گفتگو کے آداب، سیاست اس کا نام ہے. اور بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء تھے وہ سیاستدان ہوا کرتے تھے، لیکن وہ سیاست مکیاولی سیاست نہیں ہوتی تھی.
ہمارے ہاں حدیث تو وہ پڑھ دیتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اور مراد اس سے میں کیا اگلی شرح ملتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اصول جو ہیں وہ کبھی ضعیف حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتے. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اجماع کا تصور جو ہے یہ سارے کا سارا بناوٹی ہے. جو تصور اجماع کا ہے وہ امام بخاری نے جو ہے وہ اور امام شافعی نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. وہ اجماع کا تصور جو ہے وہ سبیل المومنین کا ہے. وہ میں اور اس کے لیے جو حدیث ہے مشہور وہ یہ ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ. اب یہ حدیث جو ہے یہ اصل میں اس کی کوئی شرط نہیں ہے. اس حدیث کی اس سے اصول بنایا ہوا ہے اجماع حجت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ اصل اصول تو وہ ہے جو امام بخاری نے استعمال کیا، لا تزال طائفۃ من امتی. یہ حدیث کتنی اعلیٰ درجے کی معیاری حدیث ہے، بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ تواتر کے درجے کی ہے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ جو اہل الرائے ہیں وہ جتنی حدیثوں کا اپنا، اسی طرح وہ ایک اور حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں فیصلہ کروں گا کہ قرآن سے، اور اگر قرآن میں نہ ہو تو حدیث سے، اور اگر حدیث میں نہ ہو تو پھر میں اجتہد برائی. یہ حدیث جو ہے بالکل کسی محدث کے نزدیک یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ نے کہا ہے کہ ایسی حدیثیں جو ہوتی ہیں نا ان کا مفہوم درست ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کے الفاظ سے مسئلے نکالو. لیکن ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے کہ اس کے اجتہد و برائی سے اہل الرائے جو ہے وہ اپنا موقف ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل الرائے جو ہیں کس اعلیٰ مقام کے ہوتے ہیں. رائے کا اعتبار کیا گیا ہے. جی ہاں. تو حالانکہ اس حدیث کی تو جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے یہ حدیث، اس سے آپ اصول بنا رہے ہیں اور اس کے لفظوں سے جو ہے وہ آپ معنی نکال رہے ہیں. اس لیے شیخ البانی نے اس پر بڑی شاندار بات کی ہے السلسلۃ الضعیفہ میں. انہوں نے کہا اس کا تو مفہوم ہی درست نہیں ہے اس حدیث کا، اس لیے کہ یہاں یہ کہ اکیلے قرآن سے کیا آپ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ پہلے قرآن سے فتویٰ دو. قرآن مجید کا بیان اگر ساتھ نہ ہو تو بات کھلتی نہیں ہے. تو شیخ البانی کی بات اچھی ہے. ویسے انہوں نے تمام محدثین کا نام بھی لکھ دیا جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ ثابت شدہ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ احمد بن حنبل جو ہے وہ ضعیف کے لیے 4 شرطیں لگاتے ہیں. ایک، اس کا اصل قرآن سے ثابت ہو، پھر ضعف شدید نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے طرق کئی ہوں، اس کی کئی روایتیں. اگر غریب ہو پھر بھی اصول نہیں بنتا اس سے. اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کو میں انشاءاللہ آپ مجھے یاد کرانا ہے امام ترمذی کے حوالے سے کل میں آپ کو بتاؤں گا. ترمذی کی ایک کتاب ہے العلل الکبیر، اس کے اندر اس پر بڑی اچھی بات ہے. تو میں اس کے بارے میں لیکن کل میں بتاؤں گا نا اس اصول کو، تو پھر اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو حوالہ بھی بتاؤں گا. تو انشاءاللہ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان تمام کے باوجود ضعیف حدیث پر عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا. بات ساری ختم ہو گئی. جس پر آپ عقیدہ نہیں رکھ سکتے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو شریعت مان کر نہیں عمل کر سکتے. تو یہ اصول امام احمد بن حنبل کے تو اصول یہ ہیں، اور یہ اصول وہ ہیں جو اہل الحدیث کے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے ایک کتاب لکھی ہے، اور ان کی کتاب ہے اطاعت رسول پر، ناسخ و منسوخ پر بھی ہے اور اطاعت رسول پر بھی ہے. ان کی کتابیں تو جزوی موضوعات پر ہیں، لیکن امام شافعی کی اور امام بخاری کی کتابیں جو ہیں یہ بہت جامع ہیں. صحیح بخاری بھی بہت جامع ہے، اور امام شافعی کی کتاب جو ہے وہ سب سے پہلی بھی ہے اور جامع ترین کتاب ہے، رسالہ. چلیے جی اب اتنی بات ہو گئی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی کل صحیح